فرمانا کل اس وقت کہاں گئے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اچھا پڑوسی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت اس کے جنازے میں تھا، جنازہ دیکھا تھا، کہا کہ یہ پیغام نہیں تھا اور کیا تھا؟ 4 دن پہلے تیرے گھر والے سامنے والے گھر میں کیا ہوا؟ کہ بچیوں کا باپ چلا گیا، کہ یہ آپ کو پیغام نہیں تھا تو کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم میرے پہ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ آپ کے آنے سے پہلے 8 جنازے تیرے سامنے سے گزارے، بتا یہ پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کبھی جا کے میرے عزیزو رات کو ان ہاتھوں کی مٹھیوں کو دیکھنا، ان ہتھیلیوں کو دیکھنا، ان انگلیوں کو دیکھنا، ان ہاتھوں سے آپ نے کتنوں کو دفنایا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، میں نے اماں کی قبر پہ مٹی ڈالی، میں نے بھیا کی قبر پہ مٹی ڈالی، میں نے بہنا کی قبر پہ مٹی ڈالی، میں نے بھانجے کی قبر پہ مٹی ڈالی، میں نے 2 بہنوئیوں کی قبر پہ مٹی ڈالی۔ خدا کی قسم کتنے نمازیوں کی قبروں پہ میں نے مٹی ڈالی، کتنے مقتدیوں کی، کتنے چاہنے والوں کی۔ یقین جانو یہ آج میرے منہ پر تھپیڑے مار رہے ہیں کہ وہ دنیا کی قبروں پہ مٹی ڈالنے والے اپنی فکر کر ایک دن آئے گا تیرے پر بھی مٹی ڈال دی جائے گی۔ کوشش کرنا کلونی کے غیور مسلمانوں، آپ تو الحمدللہ چار دیواری کے اندر رہتے ہو، اپنوں میں ہی رہتے ہو، کوشش کرنا جنازے میں نیک لوگوں کو لے کے جانا، کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے جانا جو تمہیں دیکھ کے تمہارے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کے سورہ اخلاص پڑھے، ایسے لوگوں کو لے کے جانا جو تمہارے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے۔ خبردار خبردار ایسے آدمی کو جنازے کے اندر نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے والی چارپائی کو دیکھ کے کہہ دے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم کا مالک نمازوں کے ساتھ آؤ گے، روزے کے ساتھ آؤ گے، حج زکات کے ساتھ آؤ گے، پروردگار عالم فرمائے گا نماز بعد میں دیکھوں گا، روزے حج زکات بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا اور تیری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اس کا کتنا دل دکھا کے آیا ہے؟ پہلے یہ بتا۔ او میرا بندہ جب تیرا جنازہ اٹھا گھر کے اندر کتنے افراد تھے جو رو رہے تھے؟ الہ العالمین گھر کے اندر بیوی تھی، اللہ پاک گھر کے اندر 4 بیٹیاں تھی، 2 بیٹے تھے۔ اچھا وہ کون تھی؟ باوجود جاننے کے وہ کون تھی جو تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے باہر آ گئی؟ لوگوں نے دھکے دے کے اندر کیا اور وہ کہتی چاچو بتاؤ تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اے چاچو میں اپنے ابو کو جانے نہیں دوں گی۔ جوتا اس کا کہیں تھا، دوپٹہ اس کا کہیں تھا، نہ اسے اپنے گلے کی کپڑوں کی فکر تھی، چرپائی کے پیچھے جا رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے تم تو باپ کا جنازہ لے کے قبرستان چلے گئے، ماں کی گود میں صدق کے روتی رہی، سب محلے والوں نے کہا روٹی کھا لے، کہتی میرے ابو کو لے کے آؤ، پانی پی لے میرے ابو کو لے کے آؤ۔ بیٹیوں والوں بیٹیاں خدا کی قسم پرایا دھن ہوتی ہیں، اللہ اکبر، گلاب کے پھولوں سے زیادہ ان کی رکھوالی کیا کرو، اپنے دل کا درد ان کو دے دو، دل کا پیار دے دو، اور ایسی جگہ خدا کے واسطے اس طوطے کو ایسی جگہ لگانا جہاں اسے پیار کا پانی ملتا رہے، ایسی جگہ لگانا جہاں اس سے پیار سے بات کرنے والا کوئی ہو، ایسی جگہ اسے لگانا جہاں روٹیاں دینے 2 روٹیاں تو اسے مل سکے۔ ورنہ میرے عزیزو المیاں مارے ملک کا بیٹوں کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، بیٹیاں روتی آنسو صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کس کس کو چھوڑ کے آیا؟ الہ العالمین 4 بیٹیاں 1 بیوی 2 بیٹے چھوڑ کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے فرشتو اسے یہاں کھڑا کر دو، اسے جانے نہ دینا، نماز روزے ایک بکسے کے اندر بند کر دو۔ پہلے یہ بتاؤ شادی کے بعد 5000 بیوی کا پیسہ دیا تھا، اللہ نہیں دیا تھا، زمین دی تھی، مکان دیا تھا، پیسہ کا یا اللہ دونوں بیٹوں کو دے آیا، جہیز بیٹی کو دیا۔ اللہ فرمائیں گے بیٹی کو بھی کچھ دیا تھا، الہ العالمین نہیں دیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تجھے شرم ہی نہیں آئی، تجھے بیٹی کو ایسی جگہ بنا دیا کہ مار پڑا کرتی تھی، روٹی کم ملا کرتی تھی، تیری بیٹی تیرے گھر آ کے تیری چرپائی کا پایا پکڑ کے کہا کرتی تھی ابا 1 ایکڑ مجھے بھی دے کے چلا جاتا تھا کہ میں خوشحال میں رہتی۔ فرشتوں اس کی ساری زندگی کی نمازیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کی بیٹیوں کے آنسو رکھ دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر بیٹیوں والے آنسو والا پلڑا بھاری ہو گیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یا تو چودھری بن کے عبدالحنان سمیت سارے بیٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اتنے پیسے لیں گے 20,000 دوں گا، آج ذرا کالی مرچوں کا سالن پکنا چاہیے، نمک بھی کم ہونا چاہیے، اور تم بھی کم نہیں ہو، سارے کے ساتھ کہتا ہوں نا حقیقت کروں گا بیان دوستو، تم بھی سارے چودھری بن کے بیٹھ جاتے ہو۔ خدا پاک کی قسم اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ
فرمایا جس گھر سے جنازہ اٹھے بہن بھائیوں کو بھی اس گھر سے کھانے کی اجازت نہیں. اہل و عیال کو 3 دن کھانا کھلاؤ. محلے والے پکا کے لے کے آئے, رشتہ دار پکا کے لے کے آئے. کون کھائے گا؟ بیوی کھائے گی. کون کھائے گا؟ بیٹا کھائے گا. کون کھائے گا؟ بیٹی کھائے گی. اس کے علاوہ بہن بھائی کو کھانے کی اجازت نہیں. فرمایا میت کے گھر کا کھانا دل کو کالا کر دیتا ہے, دل کو مردہ کر دیتا ہے. جب دل مردہ ہو جائے تو مرتے وقت سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور یہ کوئی بریلوی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں, کوئی اہل حدیث کا مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بتانے والا اہل حدیث نہیں, یہ مسئلہ بتانے والا کوئی بریلوی مسلمان نہیں, یہ دیوبندی نہیں. یہ مسئلہ بتانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسرے دن قبرستان کھڑے ہو کے اعلان کیا آج مرنے والے کی قرآن خوانی ہے, خیرات کا اہتمام کیا جائے گا. اللہ غنی, آج خیرات کا اہتمام کیا جائے گا. میں شہزاد پور کے اندر میرے عزیزوں پتہ نہیں جمعرات کی صبح پروگرام میں تھا, کہنے لگے مولانا 60 دے گے تو مردوں میں پکی, 13 دے گے عورتوں میں پکی, 73 دے گے. خبر مجمع ہی بڑا تھا. کل مولانا 73 دے گے چاروں کی مہمانوں کے لیے کھانا لیتا. میں بام پکڑ لی, میں نے کہا میاں ادھر ذرا کونے میں میرے پاس آ. بہنوں کا حق ابا دے کے گیا نہیں, بیٹیوں کا حق دے کے گیا نہیں. کہنے مولوی صاحب الحمدللہ. میں نے کہا پھر اللہ کا شکر ہے. یقین جانو خیرات اس وقت کرو میت ورثاء کی طرف سے جب بیٹیوں کا حق, بیٹوں کا حق, میت کی طرف سے قرضہ ادا, بیوی کا حق میں ادا کر دیا ہو. یہ مولانا سجاد ہماری انڈیا کے اندر بیٹھا ہے. کہنے لگے جب میرے ابا کا انتقال ہوا سارے چرپائی کو لپٹ کے رو رہے تھے. میں نے گھر کی لائٹ بند کر دی, میں نے گھر کا پنکھا بند کر دیا. میری ماں نے مجھے گھور کے دیکھا کہ یہ کیا کیا. میں نے کہا ماں بتا, باپ کو عذاب دلوانا ہے, ابا کی قبر ہلکی کرنی ہے. میری ماں نے آنسو صاف کیے کہ بیٹا تیرا مطلب نہیں سمجھی. کہا ماں یا تو مجھے عالم نہ بناتی یا مجھے قرآن حدیث کا سکھاتی, ورنہ ماں چپ کر کے بیٹھ جا, مجھے کرنے دے جو کرنا ہے. کیا کرنا؟ سارے بھائیوں کو, ماں کو, بہنوں کو لے کے کمرے میں بیٹھ گئے. کہنے لگے بھائیوں یہ بتاؤ بجلی کا بل کس کے پیسوں سے ادا ہوتا تھا؟ کہ باپ کے, باپ کی ملکیت سے. گیس کا بل باپ کا, اب مر گیا, یہ زمین یہ پیسہ باپ سے گرا, یہ سب بہن بھائیوں کا ہو گیا. پہلے متفقہ طور پہ سارے اجازت دو, پہلے سارے اجازت دو کہ باپ کی میت پہ بلب جلانے کی اجازت ہے کہ نہیں. بیٹی نے نہ کر دی تو اجازت کوئی نہیں, بیٹے نے نہ کر دی تو اجازت کوئی نہیں. اور دنیا کا بلب بند کر دو. دنیا کا بلب بند کریں گے اللہ قبر کے اندر اجالا کرے گا. تب سارے بیٹوں نے اجازت دی کہ کمرے کا بلب جلایا. جاؤ جاؤ جاؤ, والا سجاد زمانی کے پاس سے جا کے پوچھو جب بیٹوں نے عمل کیا تھا بتا قبر میں کیا ہو رہا تھا. اور میں عرش والا بھی کہہ رہا تھا سلام قولا من رب رحیم. سبحان اللہ. یہ تمہارے کاموں کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا, بہت بڑا آدمی تھا, میں نام نہیں لیتا. ہزاروں کی تعداد میں جنازہ جا رہا تھا. جنازے میں عوام تھی ہزاروں کی تعداد میں. ایک بڈڑی عورت آئی, منہ میں دانت بھی اس کے پورے نہیں تھے, یوں کہنے لگی روکو روکو چرپائی, روکو روکو چرپائی. جب جنازہ نیچے رکھا کہنے لگے پھپھی آئی ہے, نانی آئی ہے, دادی آئی ہے, چہرہ دیکھے گی. کہیں نہ چہرہ نہیں دیکھنا, دفع کرو, ہاتھ دکھاؤ. کبھی بھی ہاتھ کیوں دیکھے گی؟ کہ لگی دیکھنا چاہتی ہوں مرنے والا میرا پلاٹ تو صاف نہیں لے کے جا رہا. خدا کے واسطے میرے بھائیوں مرنا ہے, اگر چاہتے ہو ہمارا حساب نہ ہو تو کسی کا حساب چھوڑ کے نہ جانا, دے کے جانا سب کا حساب. قیامت کے دن عرش والا آواز لگائے گا, اور لوگوں میں نے اپنے حق تمہیں معاف کر دیے, یہ میرے حق تھے, تمہیں دوسرے حق کو معاف کر دو. اگر وہاں کوئی ہو تو اللہ کے دربار میں آ گیا, لوگوں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا, اعمال کی روشنی, کائنات کی روشنی, آج اعمال کی روشنی, آج کائنات کی روشنی نے متاثر کر دیا. کائنات کی روشنی نے متاثر کیا. میں حفظ آباد سے یہاں کے بیٹھ گیا, میں تقریر کروں گا, روزی روٹی کا ذریعہ بنے گا, بچوں کے لیے اللہ مستقبل کے فیصلے فرمائے گا. اعمال کی کائنات کی روشنی نے آپ کو متاثر کیا. دیش پردیش چھوڑ کے آئے, کلونی میں کوارٹروں میں آ کے رہ رہے ہو, اپنے باپ کی ملکت کو چھوڑ کے آئے. او میرے چاند, او میرے پیارو, او میرے لاڈلو, اپنے ماں باپ کے پیارو, اپنے بہن بھائیوں کے پیارو, چلو دنیا میں تو علیحدہ ہو گئے, مرنے کے بعد جنت میں اکٹھے ہونے کا تو کام کر کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. قبر میں تو اکٹھی ملاقاتیں کرنے کا کام کر کے چلے جاؤ. کیا فائدہ اس دنیا کا, جیتے جی بھی بھائی نہ ملا, مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن بھائی کا ساتھ نہیں ملا ہے.
پہلی صف کا نمازی ہے، معاف کرنا میں معاشرت میں بولتا ہوں، پوری دنیا جب میں جمعہ پڑھا کہتا ہوں 1,00,000 سوا لاکھ آدمی مجھے ایٹ اے ٹائم سنتا ہے، اور جب صبح 1,00,000 سوا لاکھ آدمی سن لیں، رات عشاء کی نماز تک 12-13 لاکھ تک بات چلی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر 1700 ایک بندہ کہنے لگا مولانا میں نے آپ کے بیان کی نہیں یوٹیوب پر 1700 میں اب تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے، الحمدللہ یقین جانو خدا کی قسم فرقہ واریت کی بات تو مجھے آتی ہی کوئی نہیں، پیار محبت کی بات، پیار محبت کی بات، پیار ایسا کام دنیا کے اندر کر کے چلے جاؤ کہ لوگ مرنے کے بعد دیر تک یاد کر کے رونے لگ جائے، دیر تک لوگ یاد کر کے روئے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اپنے حق کو ہلکا کر کے جانا، دوسرے کا کے دینے میں کوشش کرنا، اگر بندہ دینے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ یقین جانو ہم دنیا کے نقشوں سے متاثر ہو گئے اور دنیا کے نقشوں سے ہم نے آخرت کی جنت کو بھلا دیا، رحمت والے نبی کے ساتھ کو بھلا دیا، اللہ کی مسکراہٹوں کو ہم نے بھلا دیا۔ یقین جانو بھائی مرنا ہے، کر لے جو کچھ کرنا، پھر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا، پھر موت ہے۔ یہ پیغام مجھے غار حرا سے ملا تھا، یہ پیغام مجھے مکہ مدینے کی وادی سے ملا تھا، جب قرآن آیا تھا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى فلا تظلمون فتیلا۔ مولانا کیا کروں، بچیاں چار ہے، مجھے کمانا پڑے گا، کیا تیری بچی سیدہ فاطمہ زہرا سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، کہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر محمد سے بڑا ابا کوئی نہیں، دنیا کے اندر فاطمہ سے بڑی بیٹی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سنو سیدہ کی شادی کی کہانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کون سے کپڑے پہن کے آئے؟ نہ مٹھائی کا ٹوکرا ساتھ آیا، نہ پھولوں کا ٹوکرا ساتھ آیا، نہ فروٹ کی ٹوکری ساتھ آئی، نہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آئے۔ علی رشتہ لے گئے سیدہ فاطمہ کا، حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سیدھا کھال پہن رکھی ہے جس میں بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے یوں کر کے دیکھا، علی رشتہ بعد میں دوں گا، پہلے بتا کرتا کہاں ہے؟ کہ کملی والے گھر میں اتنی پیسے ہے ہی کوئی نہیں کہ علی کرتا بنا سکے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک وقت کی روٹی دے دو، نہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں قیام دے دو، کہ نہیں، فاطمہ کا رشتہ دے دو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایسے آدمی کو دنیا کے اعتبار سے ایسے آدمی کو بیٹی کون دے گا؟ یا تو سگی غریب بہن کو بیٹی کوئی نہیں دیتا، سگے بھائی غریب کو بیٹی کوئی نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، ان خانوں کے اندر بھی ذرا اپنے آپ کو لیول پہ لے کے آئے۔ کراچی کے اندر ایک شیخ نے شادی کی، کراچی میں ایک شیخ نے شادی کی، اللہ اکبر، ولیمے پہ 3 لوگوں کو بلایا، مسجد کے امام صاحب کو بلایا، مسجد کے مؤذن صاحب کو بلایا، مسجد کے خادم صاحب کو بلایا، آؤ جی کھانا کھاؤ۔ کھانا کیا تھا؟ آلو کی بھاجی اور سادی روٹی۔ شیخ صاحب کو دیکھ کے کہنے لگے میاں صاحب شرم آتی بات کرتے، اکلوتا ہی بیٹا ہے، پہلا ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا، شیخ صاحب یہ شادی کر رہے ہو، اگر پیسے نہیں تو ہمارے سے مدد دے دیتے۔ شیخ صاحب نے کہا چپ کر جا، باہر گاڑی اتنی کھڑی ہیں، محلہ مل کے گاڑیوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، میں نے اپنی بچی کے بچے کے ولیمے کے لیے 30-35 لاکھ یا 25 لاکھ روپے علیحدہ نکال کے رکھا، کیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں رخصت کرنے لگا، بٹھانے لگا، بچی کا باپ آیا، سر کے اوپر ہاتھ اس نے یوں کر کے پھیرا، اور قرآن کے سامنے بیٹی کو رخصت کیا، پھولوں والی گاڑی میں میں نے اپنے بیٹے کو پیچھے بہو کو بٹھایا، میں نے یوں کر کے نظر اٹھا کے دیکھا، مجھے کچھ بچیاں روتی ہوئی نظر آئی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ ان کے کپڑوں کی حالت نے بتایا کہ ان کے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ اس کا باپ ان کی رخصتی کر سکے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے شادی کے موقع پر ہمارے گھر میں برتن دھونے والی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا کیوں روئی؟ میں جوان ہو گئی، رشتہ دروازے پر نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فلاں غریب کی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فلاں غریب کی۔ اللہ تمہیں تمہارے نسب و رواج سے نکالے، جب بھی بیٹی کی شادی کرو 4 ٹرک بھر کے جہیز دو، لیکن خدا کے واسطے آواز دے کے نہ کہنا آ جو بیٹی کا جہیز ہے۔ ایک غریب کی بیٹی جہیز دے کے آئی، گھر واپس آئی، آ کے سو گئی، شام کو ریڈی والا باپ گھر آیا اور آ کے کہنے لگا آج گھر میں چاندیاں چچو بھی میں کوئی نہیں، تب وہ بیٹی صبح سے بستر پہ پڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ غریب ریڈی والا دروازہ پکڑ کے خاموش ہو گیا، کہنے لگا رو رہی ہوگی، کہاں؟ اپنے نصیبے پہ رو رہی ہے، آج پھر کسی کا جہیز دے کے آئی ہوگی۔ بیٹی کو ہٹایا، اتنے موٹے آنکھیں سوجی پڑی، رو کے کہا بیٹی تیرا باپ تجھے دعا دے سکتا ہے، جہیز نہیں دے سکتا، خدا کی قسم تو اپنی بیٹی کو دے، جگ جگ دیو، تمہاری بیٹی استعمال کرے۔
لیکن کسی کو دکھا کے کسی کی آئے نہ لینا، ورنہ وہ اجڑ جائے گی خدا کی قسم۔ اگر غریب نے رو کے دکھا دیا تو اللہ گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ کہنے لگا بچیاں میں نے دیکھی ان کی آنکھوں میں آنسو، ان کے کپڑوں پہ مخلصی غریبی نظر آ رہی تھی کہ بس یہ چوٹ میرے دل پہ لگی، میں نے فیصلہ کر لیا میں ولیمہ نہیں کروں گا۔ میں گھر آیا، بستر پہ لیٹا، میں نے تکیے پہ سر رکھ کے دائی کر بڑھ لی، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا اللہ گنبد خضرا والے سے میرا کنیکشن ملا دے، میں پوچھنا چاہتا ہوں 30 لاکھ روپے کا کیا کروں کہ میں نے گنبد خضرا والے سے کنیکشن بنایا، میری آنکھیں لگی، مجھے جواب ملا۔ فرمایا ولیمہ کھائے گا، کوئی کہے گا چھوٹا نہیں بڑا گوشت تھا، کوئی کہے گا سالن میں نمک زیادہ تھا، کوئی کہے گا چاول باسمتی کے نہیں تھے، کھا کے بھی جائیں گے گلے کر کے جائیں گے۔ ایسا کرے 30 لاکھ روپے لے کے غریبوں کی بستی میں نکل جا، کتنی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں، جا 2-4 ان کی مسحریہ بستر لے کے ان کے ہاتھوں کو رکھ دے، کیا ہوگا پتہ نہیں برادری میں تیری ناک کٹے گی یا بچے گی۔ جب 15 بچیوں کی ڈولی اٹھوا کے آئے گا، گھر بعد میں آئے گا، گنبد خضرا والے کا سلام تیرے دروازے پہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تو مزاج بگڑے پڑے۔ 3 چیزیں جب امت کے اندر مسلمانوں تمہارے میرے اندر جب 3 چیزیں زندہ ہو گئی، جتنی دنیا کی ایٹ کی طاقت ہے مسلمانوں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ راتوں کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا۔ ایک مرتبہ حضور کے سامنے کھانا میز پہ رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے پیچھے کر دیا، فرمایا الفقر فقری، تمہیں کس نے کہہ دیا محمد میز پہ کھانے آیا؟ محمد تو زمین پہ بیٹھ کے کھانے کے لیے آیا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی بیٹی، حضور کی بیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتوحات ہوئی صحابہ اکرام نے 2 بھائیوں کو، ابا عائشہ کو، ابا حفصہ کو بھیجا اور جا کے کہا جا عمر کو ذرا اپنی حالت تبدیل کرے، کپڑے صاف پہن لیا کر، کوئی اپنے لیے کوئی چبوترا ممبر بنا لے اور کھانے کے دسترخوان پہ لوگ آ کے بیٹھتے کھانا صحیح کھایا کر۔ ابا حفصہ کہتی ہے جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا مٹی کا پیالہ، کل پرسوں کی پکی ہوئی جو کی روٹی جس کو میرا باپ لقمہ بنا رہا تھا، سوکھنے کی وجہ سے لقمہ نہیں بن رہا تھا، میرے باپ نے کر کے پانی میں بھگویا، چھوٹا سا ٹکڑا میرے ابا نے منہ میں ڈالا، میرے باپ کے حلق میں پھنس گیا، 22 لاکھ مربع بیوی کے حکمران کی آنکھیں باہر آ گئی۔ میں نے کہا ابا انگلی مار کے تھوک دے، بیٹی خاموش ہو جا، پانی کا گھونٹ پی کے حلق کے اندر روٹی کرتے جاتے، یوں کر کے اپنے گلے پہ اماں کے انگلیاں پھیری۔ جب لقمہ اندر چلا گیا، لال آنکھیں ہو گئی، آنسو نکل آئے، چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے کہا ابا تھوک دیتا، فرمایا تھا بیٹی، پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے زاروں کتار روئے، فرمایا بیٹی یہ روزے والا رزق یہ ہے کہ سمجھا کے چلا گیا، اگر میں ٹکڑا اگل دیتا تو بیٹی ٹکڑا اگل دیتا تو قیامت کے دن اس ٹکڑے کا بھی اللہ میرے سے حساب لیتا۔ پھر یوں کر کے گلے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا نگل عمر تجھے نگلنا پڑے گا ورنہ قیامت کے دن اس ٹکڑے کا حساب دینا پڑے گا۔ کتنا دہلیوں میں بہ رہا ہے، کتنا خراب ہو کے کھیلیوں میں پھینکا جا رہا ہے، کیوں نہیں بتاتے ممبر پر بیٹھنے والے علماء اکرام؟ پلیٹوں میں سالن ڈالا، عورتوں نے یوں کر کے نالی کے اندر ڈسٹبن میں بگا دیا، جہاں جہاں سے وہ سالن گزرتا رہے گا کھانے والے پہ خدا کی لعنت کرتا رہے گا۔ کھانا کھاؤ انگلیوں کو چاٹو سنت ہے، یہ ناخن اور انگلیوں کے درمیان جو گوشت ہے یہ زخم ہے، اس پہ سالن لگ جائے اگر اس کو چاٹ لو، حدیث میں آئے یہ بھی مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے شام 3 چیزیں پاس رکھ لو کام آئے گی۔ ایک چیز راتوں کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آپ تو نوکری والے لوگ ہو، گھروں میں جب ہم گئے ہماری عادت بن گئی 10 بجے 11 بجے اٹھنے کی، نماز چلی گئی کہ یہ پڑھی نہیں جاتی، وہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ ادھر بے نمازی، ادھر بے نمازی، ادھر بے نمازی، بیٹی بے نمازی، باپ بے نمازی، بہن بے نمازی، بھیا بے نمازی، بیوی ساتھ پہلو میں لیٹی بے نمازی، خود تہجد پڑھنے والا تھا۔ ان چاروں کی نحوست پڑھی تیرے کہ اللہ نے تجھے بھی صبح اٹھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا صبح صبح چڑیوں کے چہچہانے سے پہلے اٹھ جایا کرو،
صبح صبح چڑیوں کے چی چی کرنے سے پہلے اٹھ جایا کرو. جب تمہیں بستروں میں سوتا چڑیاں دیکھتی ہیں, تمہاری دیواروں کی منڈیروں پر, تمہاری کپڑے ڈالنے والی تاروں پر, یہ چڑیاں آنکھیں چی چی کر کے کہتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ, یہ چڑی اللہ کی تعریف کرتی ہے. کھانا کھانے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے, دانا چگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرتی ہے. اور بے نمازی کو دیکھ کے کہتی ہے شرم نہیں آتی, اب اتنا سا پرندہ جانوروں پہ اٹھ گئے تو اشرف المخلوقات ہو کے ابھی سو رہا ہے. سنو محققین کا اللہ بھلا کرے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ اکبر, تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ دیکھو تو صحیح, گردن کہاں, سر کہاں, پیر کہاں. کسی کو اللہ نے جھک کے سجدے کروائے, کسی کو اللہ نے گردن اٹھا کے سجدے کروائے. یہ اونٹ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, تو اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے اونٹ بنایا, بکری نہیں بنایا. بکری کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے بکری بنایا, کتا نہیں بنایا. کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کتا بنایا, خنزیر بھی بنایا. سور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے خنزیر بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. نعرہ تکبیر. اللہ